السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری۔ کشمیر چیپٹر کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ریاست جموں کشمیر کے عظیم حکمران اشوکا کا ذکر کیا، جبکہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ریاست کے ایک اور عظیم فاتح و حکمران کا ذکر کریں گے جسے دنیا للتا دت کے نام سے جانتی ہے۔ للتا دت کون تھا؟ اس نے کب سے کب تک حکومت کی؟ اس کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ اس نے کیا انتظامی اصلاحات کی؟ اس کی گمشدگی کی پر اسرار کہانی بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہمیں ہمارے ویورز نے حوالہ جات کے حوالے سے کہا تھا، تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے کتب کے حوالہ جات بھی شامل کیے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ تو ویورز، وکرمادتیہ کے خاندان نے کشمیر پر 192 سال حکمرانی کی۔ اس خاندان کے آخری حکمران جے اندر کے مطلق لینان بننے کی کوشش کی، لیکن اس کے وزیر اعظم ساندھی متی کے راجہ اس یک طرفہ اقدام کی مزاحمت کی۔ راجہ باز نہ آیا تو عوام نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے تخت و تاج سے محروم کر دیا اور ساندھی متی کو اس کی جگہ تاج و تخت سنبھالنے پر رضامند کر لیا۔ اس تبدیلی سے گووندا خاندان کشمیر کے تخت پر پھر سے بحال ہو گیا اور راجہ بالا دت کے مرنے تک برسر اقتدار رہا۔ اس خاندان کے خاتمے کے بعد کارکوٹ خاندان کا ایک راجکمار درلبھ وردھن کشمیر کا حکمران بن گیا۔ اس نے 619 سے 553 تک 36 سال حکمرانی کی۔ کارکوٹ خاندان کا مشہور ترین بادشاہ للتا دت تھا، جس نے 724 سے 761 تک 37 سال حکمرانی کی۔ پنڈت پریم ناتھ بجاج کے مطابق للتا دت کا دور حکومت 695 عیسوی سے 732 عیسوی تک 37 سال پر محیط ہے۔ جب ملک دیر پا نظم و نسق کی بدولت خاصا خوشحال ہو گیا تو للتا دت نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور لمبی مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس نے شمال مشرقی اور وسطی ہند پر حملہ کر کے گنگا اور جمنا کا سارا درمیانی علاقہ فتح کیا۔ اس نے کابینہ کنج کو فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کر لیا۔ جزیرہ نما ہند کے جنوبی علاقوں کو بھی اس نے یکے بعد دیگرے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے شمال مغرب کا رخ کیا اور بہت جلد پرش پور، جسے آج دنیا پشاور کے نام سے جانتی ہے، ٹیکسلا اور گندھارا کو ایک دوسرے کے بعد فتح کر لیا۔ جگموہن کے مطابق للتا دت نے مغربی تبت کے ایک حصے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی فوج کا سپہ سالار ایک چینی جرنیل چانکیا تھا۔ للتا دت کے چین کے شہنشاہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ للتا دت ایک عظیم منتظم تھا۔ اس نے نظم و نسق کی ساری مشنری کو نئے سرے سے منظم کیا اور اس میں کئی عہدوں کا اضافہ کیا، جن میں وزیر اعظم، محل کا منتظم اعلیٰ، رسالہ فوج کا افسر اعلیٰ اور وزیر خزانہ شامل تھے۔ للتا دت کو تعمیرات کا بے پناہ شوق تھا۔ اس نے کئی خوبصورت شہر اور مندر تعمیر کیے۔ اس نے خانقاہیں تعمیر کی اور ان کے نام متعدد گاؤں وقف کر دیے۔ انتظامی شعبے میں اس کے بعض احکامات جاری کیے جن پر آج کے دور میں بھی اظہار تحسین کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس کا حکم تھا کہ سرکاری عہدے صرف ایک ہی خاندان تک محدود نہیں رہنے چاہیے۔ فوج میں بھرتی ایک ہی پرگنہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ مورخ جی ایم ڈی صوفی نے ان الفاظ میں للتا دت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ تاریخ کشمیر کا سب سے نامور شخصیت تھی۔ وہ اپنے ملک کو عروج کی اتنی بلندیوں تک لے گیا جہاں پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایران کی مہم سے واپسی پر درہ زوجیلا میں کہیں لاپتہ ہو گیا تھا۔ محمدین فوق کے مطابق للتا دت براستہ گلگت مراجعت پذیر ہوا، لیکن جب دیوسائی کے علاقہ میں پہنچا تو تمام افواج اور خدام کے ساتھ برف کے نیچے دب کر صفحہ ہستی سے معدوم ہو گیا۔ یوں اس عظیم فاتح حکمران کا دور ختم ہوا۔ ویورز، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آخر پہ اس ویڈیو کے حوالے سے کتب کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل اینڈ کلچرل ہسٹری PN کے بامزئی نے لکھی۔ جگموہن کی کتاب مائی فروزن ٹربلنس ان کشمیر، پنڈت پریم ناتھ بجاج کی کتاب تاریخ
تحریک جدوجہد آزادی کشمیر، محمدین فوق کی کتاب مکمل تاریخ کشمیر، جی ایم میر کی کتاب کشور کشمیر۔ فی امان اللہ۔